بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلاح ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رات تراویح میں سوا پارہ پڑھا گیا۔ پہلے خلاصہ قرآن کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ جو پارہ پڑھا جاتا ہے اس کی مختلف آیات مختلف جگہوں سے خلاصہ بیان کیا جاتا تھا، لیکن اس سال یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ اس پورے پارے میں سے کسی ایک رکوع کو خاص کر کے، ایک عنوان کو خاص کر کے اس کا خلاصہ بیان کیا جائے، تاکہ 30 پارے ہیں تو 30 عنوان کے اوپر ہمارے سامنے تفصیل سے بحث اور اس کے اوپر مضمون اور بیان ہو جائے۔ آج کے جو خلاصے کا عنوان ہے وہ ہے قرآن مقدس اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے سراپا ہدایت بنائی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے متقی اور مؤمن جو لوگ ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ وہ صفات کون کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مقدس کتاب ہے اور اللہ رب العزت کی نازل شدہ کتاب ہے۔ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی، کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، قرآن مقدس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن مقدس کی تلاوت میں کروں اور قرآن مقدس کی تلاوت کر کے میں اپنے مسائل کا حل تلاش کروں، مجھے میرے مسائل کا حل نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ جو انسان 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن آج کی صدی کا انسان بھی اس کتاب کو اس نظریے سے پڑھے کہ اللہ میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، حق میرے سامنے کھول کر بیان کر دے، تو لگتا ایسا ہے کہ یہ انسان یہ سمجھے گا کہ اللہ نے میرے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ معجزہ اس کا یہ ہے، نازل 1400 سال پہلے ہوا ہے، لیکن ہر صدی اور ہر دور کے انسانیت کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین کہ یہ قرآن مقدس ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید تو سب کے لیے ہدایت ہے، صرف متقین کے لیے تو نہیں ہے۔ یہاں پر خاص کیا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہدایت کے 3 درجے ہیں، ہدایت کے 3 رتبے ہیں۔ ایک ہدایت کا رتبہ وہ جو ساری انسانیت، جس میں انس، چرند، پرند، جانور، مسلمان، کافر، مسلم، غیر مسلم سب شامل ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے، ایک درجہ وہ ہے۔ اور ایک ہدایت کا درجہ وہ ہے جس میں صرف مومن جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا جو اس سے بھی اوپر ہے، مؤمنین میں سے وہ لوگ جو متقی اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا آپ دوسرے طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرے۔ نمبر 2، دوسرا آدمی ہے جو مؤمن ہے، جس نے اللہ کی توحید کو بھی مانا، اللہ کی رسالت کو بھی مانا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ رسول اللہ کے طریقوں کو اپنائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، آپ کی تعلیمات کو پورا کر رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے راستے میں کوئی شک و شبہ کی چیز بھی آتی ہے تو اس سے بھی پرہیز کرے، اس سے بھی رک جائے گی، اس کے اوپر بھی چلنے کی، ایک ہے حرام ایک ہے حلال، ایک ہے اس کو شک لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ متقی کا کام یہ بنتا ہے کہ اس شک والی دوسری چیز سے بھی کیا ہے، دور ہو جائے۔ یہ ہے ھدی للمتقین کہ قرآن مقدس تو ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے متقین کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ اب وہ متقی کون لوگ ہیں؟ 3 صفات کا ذکر کیا ہے، مختصراً سمجھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب،
وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے غیب کے اوپر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نمبر 3 جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی صفت الذین یؤمنون جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ کسی آدمی کی بات سن کر اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا۔ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے تصدیق۔ تصدیق کہتے ہیں میں نے کوئی چیز دیکھی اور میں نے آپ کو بتایا، آپ نے میری بات کو تسلیم کیا اور مان لیا، یہ تصدیق ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا اور آپ نے میری بات کو مان لیا ہے، یہ تصدیق کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا جی جو سفید ہوتا ہے نا وہ سفید ہوتا ہے، کالا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے یار باقی بات ٹھیک ہے، کیوں؟ میں نے دیکھا ہے، میری بات کو آپ مان رہے ہیں، اس کو کہیں گے تصدیق۔ لیکن جس کو میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، اس کے اوپر اعتماد کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے نہیں دیکھا، قرآن مقدس کو اترتے میں نے نہیں دیکھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کر دکھایا وہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن حضرات صحابہ نے بتا دیا، قرآن مقدس نے بتا دیا، حدیث نے بتا دیا، ہم نے مان لیا، ایمان ہے۔ تو کسی آدمی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، بالغیب، بالغیب کا مطلب یعنی ان چیزوں پر ایمان لے کر آنا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ ایک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں، قیامت آنی ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، میدان حشر قائم ہونا ہے، فرشتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کو کہیں گے الذین یؤمنون کہ اس کو مان لو۔ اس کا دوسری رائے نہیں ہے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنا ہے ہم نے، ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہیں بھائی یہاں پر دوسری رائے نہیں ہے۔ الذین یؤمنون کہ متقی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لے۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتا ہے۔ اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز ادا کر لینا، آیا ہاتھ باندھے، رکوع سجدہ کیا، سلام پھیرا، چلا گیا، یہ اقامت صلاۃ نہیں۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کے فرائض بھی ادا کروں، نماز کے واجبات بھی ادا کروں، سنن مستحبات، خلاصہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز تو انسان کو بے حیائی سے زبردستی روکنے والی ہے۔ زبردستی تنہا کہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ یہ انسان کو زبردستی برائی سے روکتی ہے، لیکن یہ کس ٹائم ہوگا؟ جب اقامت صلاۃ ہوگا، جب نماز قائم کروں گا میں۔ اگر نماز قائم نہیں کر رہا، نماز ادا کر رہا ہوں تو پھر مجھے برائی سے نہیں روکے گی۔ پھر یہ بات اعتراض نہیں بنے گا کہ یار یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ گناہ بھی کر رہا ہے، نہیں بھائی یہ نماز ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ نہیں رہا ہے، یہ اقامت صلاۃ نہیں کر رہا ہے۔ اگر میری نماز مجھے برائی سے روک رہی ہے تو یہ اقامت صلاۃ ہے، نہیں روک رہی ہے تو ادائے صلاۃ ہے۔ تو اقامت صلاۃ یہ کہ نماز کے تمام ارکان، تمام شرائط، فرائض، واجبات، سنن مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور تیسری صفت متقین کی یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو مال اس کے پاس موجود ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، سارا نہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں سارا دے دے، انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان کو تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، سارا نہیں دینا، تیری ضروریات ہیں، تیرے اخراجات ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر کا نظام چلانا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس میں سے وَمِمَّا تھوڑا سا حصہ کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کل مال کا 40واں حصہ دے دو، عشر ادا کرنا ہے تو پھر 20واں حصہ دے دو یا 10واں حصہ دے دو، صدقہ دینا ہے تو جتنی توفیق ملتی ہے وہ دے دو۔ تو تھوڑا سا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں، اپنے مال میں اللہ کو پارٹنرشپ بنا لو، اور آپ کے کاروبار میں اس کی وجہ سے برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ جہاں میں بھائی کو بٹھاتا ہوں نا کہ یہ میرا بھائی وال ہے، میرے کے ساتھ پارٹنرشپ کیا ہے، یہ بیٹھ گیا ہے، آدھا کام میرا آدھا اس کا، تیسرا اللہ کو ساتھ شامل کر لو۔ اگر اللہ کو ساتھ شامل نہیں کرو گے تو شیطان آ جائے گا، جب شیطان آ جائے گا تو برکت تو ویسی چلی گئی، اور پھر دونوں کو بدگمان کرے گا، پھر دونوں کو کیا ہے؟ غلط کاموں کو ابھارے گا۔ اور جب اللہ رب العزت کی ذات آ جائے گی، اللہ کی ذات میں کس طرح پارٹنرشپ بنانا ہے؟ اپنے مال میں سے تھوڑا سا اللہ کے نام پر صدقہ کرو، کسی غریب کو دے دو، کسی کیا ہے اللہ والے کو دے دو، مسجد میں خرچ کر دو، مدرسے میں دے دو، جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تھوڑا سا خرچ کر دو۔ جب یہ صفات اپنا لو گے کیا ہوگا؟ خلاصہ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، یہی لوگ ہیں
کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ بنا دیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی